اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرت سید الشہداء کے چہلم کے ایام کی مناسبت سے ہم ایسی روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جس میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج جن روایات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کو ترک کرنے کی مذمت سے متعلق روایات ہیں، یعنی وہ افراد جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس توانائی ہے، جن کے پاس قدرت ہے، استطاعت ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت پر جا سکے، لیکن وہ غفلت کرتے ہیں، تو ایسے افراد کی روایات میں مذمت کی گئی ہے۔ ہم ان روایات کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ یوں تو روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم چند روایات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم حج الف حجۃ ثم لم یأتہ قبر الحسین ابن علی لکان قد ترک حقا من حقوق اللہ تعالی، یعنی ایسا شخص جس نے 1000 مرتبہ بیت اللہ حج کیا ہے لیکن وہ 1000 مرتبہ حج کرنے کے بعد حضرت حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نہیں آیا اور اس نے حضرت سید الشہداء کے مرکز نورانی کی زیارت کو ترک کیا ہے، تو لکانا قد ترک حقا من حقوق اللہ، تو گویا کہ اس نے خداوند متعال کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کر دیا ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اور روز قیامت اس سے اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے بیت اللہ کا حج تو 1000 مرتبہ کیا ہے لیکن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں فقال حق الحسین مفروض علی کل مسلم، حسین ابن علی کا حق ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ تو عزیزان، آپ اس حدیث میں خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس میں قید شیعیان حیدر کرار کے لیے نہیں لگائی گئی، بلکہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حق رسالت کو ادا کریں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سید الشہداء کی کربلا میں زیارت کریں تاکہ خداوند متعال بھی ان سے راضی ہو اور حضرت سید الانبیاء کے ساتھ ساتھ حضرات اہل بیت علیہ السلام بھی ایسے شخص سے راضی ہوں۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب راوی آپ سے سوال کرتا ہے، راوی کہتا ہے سألتہ، میں نے حضرت امام صادق سے سوال کیا، امن ترک الزیارہ قبر الحسین ابن علی، ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے حسین ابن علی کی قبر اطہر کی زیارت کو ترک کر دیا ہے، من غیر علت، بغیر کسی وجہ کے، یعنی اس کے پاس توانائی ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے وہ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، تو یہاں پر امام صادق آل محمد اس کو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا رجل من اہل النار، یہ شخص جہنم کی آگ میں رہنے والا شخص ہے، یعنی یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص آتش میں رہے گا، آگ میں رہے گا۔ پھر پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی کامل الزیارات صفحہ نمبر 194، اور دوسری حدیث ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 193۔ پھر حضرت امام صادق آل محمد سے حدیث نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان من ترک زیارتہ وہو قادر علی ذلک فقد اق رسول اللہ واقنا، یعنی وہ شخص کہ جس نے حضرت سید الشہداء کی زیارت کو ترک کیا اور اس میں استطاعت پائی جاتی تھی کہ وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے، تو وہ اس نے زیارت کو ترک کیا، تو گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگ ہو گیا، اور ہم اہل بیت نے بھی اس شخص کو آگ کر دیا ہے۔ اور آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ آگ کے والدین خود ایک بہت بڑا
مسئلہ اور ایک بہت بڑا معمہ ہے اور گناہان میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو اذیت پہنچائے، ان کو تکلیف پہنچائے، اس قدر تکلیف پہنچائے کہ والدین اس سے اپنی نسبت کو ختم کر لیں۔ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اہل بیت علیہ السلام کو شخص مسلمان اذیت پہنچا رہا ہے، اور اذیت بھی اس حد تک ہے کہ رسول خدا اور حضرات اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو آگ کر دیا ہے، یہ شخص اب ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عزیزان کس قدر فضیلت ہے۔ یہ روایت خصائص حسینیہ صفحہ نمبر 217 پر درج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرے اور اس کا یہ گمان ہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، اور اسی گمان کے اندر وہ شخص فوت ہو جائے، تو جان لو کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور اگر جنتی بھی ہو تو جنت والوں کا وہ مہمان تو ہوگا لیکن ہمارا شیعہ شمار نہیں ہوگا۔ تو عزیزان دیکھیں روایات متون روائی میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کی کس قدر فضیلت ہے اور کس قدر اہمیت ہے، اور اس قدر ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی زیارت حضرت سید الشہداء کو مالی قدرت اور مالی توان کے باوجود ترک کرے تو حضرات اہل بیت علیہ السلام خداوند متعال حضرت سید الانبیاء اس سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اب ہم سے ختم ہو چکا ہے، ہم نے اس کو آگ کر دیا ہے۔ خداوند متعال قیامت کے دن ایسے شخص سے سوال کرے گا کہ اس شخص نے زیارت حسین ابن علی کو کیوں ترک کیا۔ قیامت کے دن یہ شخص جہنم کی آگ میں ہوگا، اور اگر جنت میں چلا بھی جائے تو حضرات اہل بیت کی شفقت اور عنایت اور محبت اور ان کے سائے سے محروم ہوگا۔ تو عزیزان تاکید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے مشرف ہوں، اور اگر نہیں جا سکتے تو حد عقل اپنے گھر کی چھت پر کربلا کی طرف رخ کر کے لا عقل اتنا ضرور کہہ دیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حد عقل زیارت جو آپ دور سے حضرت سید الشہداء کی کر سکتے ہیں اس کی مقدار یہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔